نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے عزیز دوستو، سماعت فرمانے والی میری مذہبی، دینی، اسلامی بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ رب کریم ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائیں، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں۔ پہلی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب اگر متقین کے لیے ہی ہدایت ہے تو جو متقین نہیں ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ بتانا یہ ہے کہ ہدایت اس کے لیے ہوگی جو اس کے پاس آئے گا، ہدایت اس کے لیے ہوگی جو اسے کھولے گا، ہدایت اس کے لیے ہوگی جو اسے پڑھے گا۔ جو اس کے پاس آئے گا نہیں، جو اسے کھولے گا نہیں، جو اسے دیکھے گا نہیں، جو اسے ہاتھ میں لے گا نہیں، اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ دیکھو بھائی، آپ بیمار ہیں، میں بیمار ہوں، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ہم نے ڈاکٹر کو خاصی بڑی فیس بھی دی اور پہلے وقت بھی لیا، 15 دن پہلے یا مہینہ پہلے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے ہماری بیماری کی تشخیص کی، اس نے ہمیں اپنے لیٹر پیڈ پر کچھ دوائیں لکھ کر کے دے دی کہ یہ دوائیں آپ کھائیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس آ گئے، وہ پرچہ ہم نے گھر میں الماری میں رکھ دیا، 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے
پھر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر سے کہا کہ بھئی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ڈاکٹر فوراً پوچھے گا کہ بھئی آپ نے دوائی کیسے کیسے کھائی؟ ہم کہیں کہ جناب ہم نے تو وہ پرچہ بڑے ادب سے بڑے احترام سے خوشبو لگا کر اس کو اچھے سے کپڑے میں بند کر کے رکھ دیا. ہم نے نہ دوائی خریدی نہ اسے کھایا، اور پھر جو آپ نے پرہیز بتائے تھے وہ بھی نہ کیے. تو دیانتداری سے بتاؤ کہ ڈاکٹر کہے گا کہ ایسے تو ساری زندگی آپ لگے رہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اب اگر کوئی کہے کہ بھئی میں اتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا، اتنی بڑی فیس دی، ایسا پرچہ لکھوایا اور مجھے تو ٹکے کا نفع نہیں ہوا، تو دیانتداری سے بتائیں کہ اس کی بات ٹھیک ہے، نفع نہیں ہوگا. کیسے نہیں ہوگا؟ اس نے ڈاکٹر کے نسخے کو استعمال ہی نہیں کیا. جب ڈاکٹر کے نسخے کو اس نے استعمال ہی نہیں کیا، کھایا ہی نہیں، پرہیز ہی نہیں کیا، تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ یا ہوگا؟ کیوں بھائی؟ شاید ہو جائے کسی کو کہ پرچے کی خوشبو آتی رہے اور یہ ٹھیک ہوتا رہے. کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کہتے ہیں دعا مانگتا ہے، یا اللہ پاک میرے اولاد ہو جائے، یا اللہ پاک میرے اولاد ہو جائے، یا اللہ پاک میرے اولاد ہو جائے. کسی سمجھدار نے کہا کہ بھئی آپ دعا بھی مانگتے ہیں، بڑی خشوع کے ساتھ مانگتے ہیں، رو رو کر کے مانگتے ہیں، مجھے آپ کی دعا پر رحم آتا ہے، یقیناً اللہ کو بھی آپ کی دعا پر رحم آ گیا ہوگا، تو آپ بتائیں کیا آپ نے بیوی کا علاج کرایا ہے؟ اس نے کہا جی بیوی؟ کہاں کی بیوی؟ میری تو ابھی نسبت ہی نہیں ہوئی، میرا تو ابھی نکاح ہی نہیں ہوا. بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے تو ابھی شادی نہیں کی. تو دیانتداری سے بتائیں، آپ اس پر ہنسیں گے نہیں، آپ کہیں گے بھلے آدمی، آپ دعا کر رہے ہیں اللہ اولاد دے دے، اولاد دے، کیا تجھے اولاد دے دیں؟ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، قانون الہی ہے. کبھی کبھی وہ اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کرتا ہے، وہ قدرت اللہ ہے، سنت اللہ نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ اور ہے، اللہ کی طاقت اور ہے. ضابطہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے اختلاط سے اللہ اولاد وجود میں لاتے ہیں، یہ ضابطہ ہے، یہ سنت اللہ ہے. قدرت اللہ یہ ہے کہ بغیر باپ کی اولاد بیٹا دے دیا. قدرت اللہ یہ ہے بغیر کسی کے حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یہ اس کی قدرت ہے. لیکن سنت اللہ یہ، اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے، ضابطہ یہی ہے. تو بھائی جیسے یہ آدمی جتنی مرضی رو رو کے دعا کر لے، اس کے اولاد نہیں ہوگی. اولاد کے جو اللہ نے ضابطے رکھے ہیں انہیں پورا کرے. پورا کرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ اے اللہ، جو آپ کے بتلائے ہوئے ضابطے تھے وہ میں نے سارے پورے کر لیے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ ان ضابطوں سے اولاد نہیں ہوگی، اولاد تو آپ کے حکم سے ہوگی. یا اللہ پاک اب آپ اپنے کرم سے اولاد جیسی نعمت سے نواز دیجیے. اب اللہ اس کو اولاد دے دیں گے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی قرآن کے پاس آتا نہیں، قرآن پڑھتا نہیں، قرآن کھولتا نہیں، قرآن سمجھتا نہیں، اور قرآن نے جو بتلایا ہے
اس کو ویسے کرتا نہیں، تو کہاں سے اس کو نفع ہوگا نفع؟ کہاں سے وہ متقی بنے گا؟ کہاں سے تقوی والا بنے گا؟ کہاں سے اللہ کا محبوب بنے گا؟ کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنے گا؟ کیسے بنے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا بننے کے لیے، اللہ کا بن جائے اللہ اس کے بن جائے، اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو لے، پڑھے، سمجھے، محبت کرے۔ اچھا بھائی، اللہ کی کتاب کو خود پڑھ لے، خود سمجھ لے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ دیکھو، آج کل انگریزی کا ترجمہ بھی آ گیا، دوائیوں کے نام اردو میں بھی آ گئے، اور ٹوٹی پھوٹی انگلش تو ہم جان ہی لیتے ہیں۔ تو کیا ہم خود دوائیوں کے نام جان لینے سے بازار میں جا کر کے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی، دل میں تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم نے کہا کہ ہم نے ڈاکٹر سے سنا کہ ہاتھ کے درد کے لیے یہ دوائی ہوتی ہے، تو لہٰذا جا کے خود دوائی لیں اور کھا لیں؟ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اور آگے چلیں، ڈاکٹر خود گھر میں بیٹھ کر ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ڈاکٹر بننے کے لیے جو پروفیسر ہیں، اس لائن کے ماہر ہیں، اس شعبے کے ماہر ہیں، ان سے پڑھتا ہے، پھر پڑھنے کے بعد ان کی نگرانی میں جاب کرتا ہے، پھر جا کر کے اس کو ڈاکٹر کی ڈگری ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے قرآن پڑھنا ہے، لیکن کسی مستند عالم دین سے، کسی مستند ادارے سے، آج خود نہیں پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، دیکھو، آپ کہیں گے ہم تو پڑھ لیتے ہیں، کیا ہے؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ آج خود بغیر قاری صاحب کے، بغیر استاذ کے آپ ہجے کر لیتے ہیں؟ ہجے کر لیتے ہیں؟ اتحاجونی ایک لفظ ہے، قرآن کا ہے، ہجے سنا دیں مجھے۔ اتحاجونی ایک قرآن کا لفظ ہے، اس کے ہجے سنا دیں کہ ہجے کیا ہوتے ہیں، اس کو کیسے پڑھیں گے، کیسے ملائیں گے؟ یہ تو صرف ستی بات ہے، ہم یہ نہیں جانتے جب تک کہ کسی سے سیکھ نہ لیں، تو جو اس کے اندر کی گہرائی ہے اسے کہاں سے جانیں گے؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو قرآن کے پاس آئے گا، جو قرآن کے پاس آئے۔ کیسے آئے؟ محتاج بن کر۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کہہ رہا کہ آپ کا میں علاج کر سکتا ہوں، آپ نے مجھ سے علاج کرانا ہے۔ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے میں پہلے ہی پڑھا لکھا ہوں، تو وہ کہاں سے قرآن کو سمجھے گا؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے سلنڈر ہونا پڑے گا۔ اب ایک بات سمجھو، اللہ نے پہلا لفظ ہی الف لام میم لائے، حروف مقطعات میں سے ہے الف لام میم۔ الف لام میم کا ترجمہ بتا دیں۔ 1400 سال سے آج تک کوئی بھی نہیں بتا سکا۔
سب یہی کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ہماری کتاب کو پڑھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو زیرو کر کے بیٹھیں، یا اللہ پاک ہم کچھ نہیں، آپ ہی اپنی رحمت سے ہماری دستگیری فرمائیں۔ تو گویا قرآن سے استفادہ جبھی ہوگا جب محتاج بن کر، طالب بن کر جائیں گے اور قرآن کے ساتھ لگیں گے اور قرآن والوں کے پاس بیٹھیں گے، ان سے قرآن سمجھیں گے، ان سے قرآن سیکھیں گے، تو پھر قرآن بھی آئے گا، قرآن کا ترجمہ بھی آئے گا، قرآن کا مفہوم بھی آئے گا، قرآن کا نور بھی آئے گا، قرآن کا نور بھی آئے گا۔ یاد رکھو ایک بات میں عرض کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب قرآن نے کہہ دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، تو کیا ہم اللہ سے ڈر جاتے ہیں؟ بتاؤ ذرا، نکل کے دیکھو باہر، کتنے اللہ سے ڈر گئے؟ پڑھا نہیں انہوں نے اتقوا اللہ؟ نہیں، اللہ سے ڈرو، یہ ڈر پیدا کرنے کے لیے اندر میں اللہ کا استحضار آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اسی کے لیے تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جاتی ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا گلاب جامن فلاں رنگ کی ہوتی ہے، اتنا بڑا سائز ہوتا ہے، ایسا شیرہ ہوتا ہے، اور چمچم سفید ہوتی ہے، اتنا بڑا سائز ہوتا ہے، ایسی ہوتی ہے۔ یہ میں نے لکھ بھی دیا اور آپ کو بول کے بتا بھی دیا، خیر سے منہ تو میٹھا ہو گیا ہوگا؟ نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ میں نے بتایا ہے، لکھ کے بھی سمجھا دیا کہ یہ چمچم ہے، لیکن چمچم کی حقیقت اندر میں اتری نہیں۔ وہ کب اترے گی؟ جب کوئی اٹھا کے آپ کے منہ میں ڈالے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ثانی امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے انہیں، ثانی امام ابو حنیفہ دلائل کی دنیا میں۔ اور وہ بیعت ہونے کے لیے کن کے پاس گئے؟ حضرت مولانا رشید احمد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ ہے، ان سے بیعت ہوئے۔ کسی نے کہا آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، تو آپ کو بھلا ان سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ان سے تعلق جوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، کیا خوب جواب دیا۔ کہا مٹھائیوں کے نام تو میں نے قرآن اور حدیث میں پڑھ لے تھے، لیکن مٹھائیوں کا ذائقہ تو انہوں نے چکھایا ہے۔ نہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ مٹھائیوں کا نام تو میں نے قرآن میں پڑھ لیا، احادیث میں پڑھ لیا، لیکن مٹھائیوں کا ذائقہ، ان کی لذت، ان کی حلاوت تو ان کے قدموں میں جانے سے آئی۔ جیسے چمچم کا نام تو آپ نے سن لیا، لیکن چمچم سے نام لینے سے یا 1000 دفعہ آپ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، 1000 دفعہ پڑھ لیں کتاب میں چمچم چمچم چمچم، منہ میٹھا ہوگا؟ نہیں، منہ میٹھا تو جب ہی ہوگا جب اٹھا کے کوئی آپ کے منہ میں ڈال دے گا۔ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ صبح سے لے کر شام تک کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں، کیا اللہ سے ڈر جائیں گے؟ اللہ کا ڈر آ گیا آپ کے دل میں؟ نہیں، بلکہ اللہ کا ڈر لانے کے لیے ایسے کے پاس جانا پڑے گا جو اللہ کا ڈر دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب اس کے پاس جائیں گے تو پھر اس کے ساتھ لگنے سے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے وہ اللہ کا ڈر آپ میں بھی آ جائے گا۔ دیہاتی ہے، گاؤں دیہات کا رہنے والا،
بکریوں کو چرا رہا ہے، بکریوں کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر نکلے، پیاس لگی، سوچا پانی نہیں ملا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس چلے گئے، وہ بکریاں چرانے والے کے پاس۔ تو اس سے کہا کہ بھئی مجھے پانی، کہا پانی تو میرے پاس بھی نہیں، کہا چلو پھر دودھ، کہا میں دودھ دے نہیں سکتا، میری نہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے پاس تو امانت ہے، میں کیسے دے دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے، وہ آدمی کو تولا کرتے تھے، آدمی کو تولا کرتے تھے کہ آیا یہ ریٹ بڑھانا چاہتا ہے یا وزن رکھتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو پرکھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تمہیں میں ایک ترتیب بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو، تمہارا بھی مزہ کام بن جائے گا، میرا بھی بن جائے گا۔ اس نے کہا کیا؟ کہا ایک بکری مجھے بیچ دو، اتنا بڑا ریوڑ ہے، ایک بکری مجھے بیچ دو، پہلے اس کا دودھ نکالیں گے، تم بھی پینا میں بھی پی لوں گا، پھر اس کو ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے، تم بھی کھانا میں بھی کھاؤں گا، پیسے تمہاری جیب میں آئیں گے۔ اول تو اتنی بکریوں میں شام کو مالک کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیا وہ کون سا روز حاضری لگاتا ہے، اس کو کیا پتا کہ کون کہاں گئی؟ اگر اس کو پتہ ہی چل ہی گیا کچھ دنوں کے بعد تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ وہ ہنسا، وہ دیہاتی ہنسا، کہنے لگا یا رجل فأین اللہ، اے آدمی اللہ کہاں گیا؟ یعنی اگر میرا مالک یہاں نہیں ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ اس کا نام ہے اللہ کا ڈر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ماتھا چوم دیا، فرمایا جب تک آپ جیسے لوگ ہیں اس وقت تک دشمن ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ میں ایک بات یاد رکھوں، کافر ہم سے نہیں ڈرتے۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم ڈمی ہیں، نہیں سمجھے بات کو، معذرت کے ساتھ، ہم ڈمی ہیں۔ ڈمی میں اور اصل میں فرق ہوتا ہے۔ جو اللہ کا دل میں ڈر رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کا دل میں خوف رکھنے والا ہوتا ہے، وہ ایک بھی ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے، ایک بھی ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات لکھی، کہا کہ ایک دفعہ ایک آدمی دوپہر کے وقت میں سورج نکلا ہوا، سر پہ سورج ہے، اس نے دیا جلایا، ہاتھ میں دیا لیے ہوئے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ لوگ ہنس رہے ہیں اسے دیکھ دیکھ کے، کہ اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے، یہ پوری مارکیٹ بھری پڑی ہے، یہ سارے انسان ہی تو ہیں، یہ کیا ہے جو کندھے سے کندھا لگ رہا ہے؟ یہ انسان نہیں؟ کہا یہ ڈمی ہے، سب یہ ڈمی ہیں، یہ انسان کی صورت ہیں، انسان کا لبادہ ہے، انسان کا لباس ہے، انسان اس کا نام کوئی ہے، انسان تو اندر کی ایک دنیا کا نام ہے، اندر کی صفات کا نام ہے۔ اور یہ صفات کیسے آئیں گی؟ اس صفات کو لانے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ، سب سے پہلی بات، گناہ سے پکی اور سچی توبہ کی جائے۔ کسی ایسے شخص سے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے اکابر سے، ایسا شخص جو ہے ہمارے اکابر سے جڑا ہوا ہے، ہمارے اکابر کی طرف سے اس پر اعتماد کی سرپرستی ہے، ہمارے اکابر نے اس کو اجازت دی ہے۔ اور دوسرا، ایسا شخص جس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، اس کی باتوں سے ہمارے اندر تبدیلی آئے، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے ہمارا دل اللہ کا ذکر کرنے کو چاہے، اللہ کی یاد کرنے لگے،
جس کے ساتھ رہنے والے لوگ ایک بڑا طبقہ وہ دیندار بن گیا ہو، جو علم رکھتا ہو، علماء میں، اہل علم میں، اللہ والوں کے ہاں وہ معروف ہو، بدعات، گناہ، ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہو، تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہو، سنتوں کا اہتمام کرتا ہو، ایسے شخص سے اپنا تعلق جوڑنے اور مضبوط جوڑیں۔ دیکھو بھائی، ایک بات کہتا ہوں، یہ وہ لگا ہوا ہے انٹینا، آپ کا موبائل ہے، اگر آپ کا موبائل اس کے قریب ہے، اس کے ساتھ ہے، تو آپ کے موبائل میں سگنل پورے آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے موبائل میں سگنل پورے آئیں گے، اور اگر آپ کا موبائل دور ہے، اس کی حدود سے باہر ہے، تو کبھی سگنل آ جائے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ نہیں سمجھ میں بات؟ کبھی سگنل آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ قریب رہیں گے تو چارج رہیں گے، سگنل پورے آتے رہیں گے، اور دور چلے جائیں گے، نیا موبائل ہوگا، بھئی سگنل نہیں آ رہے، آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، بھئی تمہاری لائن کلیئر نہیں، ارے کیا کریں، یہاں سگنل پورے نہیں آتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے جب ساتھ لگ کے رہیں گے تو سگنل پورے آئیں گے۔ اچھا بھائی، ساتھ لگنے کو تو بہت سارے لگ جاتے ہیں، صرف ساتھ لگنے سے بات نہیں ہوتی، ساتھ بھی لگیں، محتاج بن کر طلب لے کر کے لگیں۔ نہیں سمجھ میں بات؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں شیخ کی اصلاح کر لوں، اللہ نے مجھے تو شیخ کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تو اس کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں ڈاکٹر کا علاج کرنے آیا ہوں، تو اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ کون کرے گا اس کا علاج؟ نہیں، محتاج بن کر، طلب لے کر، سیکھنے کے جذبے سے، اور یہ سمجھے میں کچھ نہیں، اور جو میرا شیخ کہتا ہے وہ میرے لیے حرف آخر ہے، بس اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں، پھر انشاءاللہ دیکھیں نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تیسری چیز، صرف اتنے سے بھی بات نہیں بنے گی، توبہ بھی پکی ہو۔ کیا مطلب؟ آپ کی گھر کی ٹینکی میں بلی مری پڑی ہے، چوہا مرا پڑا ہے، کتے کا بچہ مرا پڑا ہے، آپ نے پانی نکال دیا، نہیں سمجھ میں بات؟ پانی نکال دیا، ٹینکی پاک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ارے چوہا تو نکالو، یہ کتے کا بچہ تو نکالو۔ مولانا صاحب یہ تو بڑا پیارا ہے، بھلے ہے کتے کا بچہ ہی ہے، چوہا، لیکن یہ تو بڑا پیارا ہے، اس کو نکالوں گا تو میرا دل نکل جائے گا، میرا دل تو اس میں اٹکا ہوا ہے، کیوں بھئی ٹینکی پاک ہو جائے گی؟ نہیں، پہلے اس کو نکالو۔ کیا مطلب؟ یہ جتنی بھی آلتو فالتو کی محبتیں اندر بھری ہوئی ہیں نا، یہ نکالو، اس کو خالی کرو۔ آپ گندے برتن میں دودھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، دیانتداری سے بتاؤ، آپ کے بہت اچھے دوست آ جائیں، بہت اچھے، گندی جگہ ہو، ناپاک جگہ ہو، پخانہ پڑا ہو، بلیوں کی غلاظت پڑی ہو، تو کیا اس کو وہاں بٹھا دیں گے؟ بولو بھائی، وہاں بٹھائیں گے؟ نہیں، جگہ کو صاف ستھرا کریں گے، رنگ روغن کریں گے، سفید چاندنی بچھائیں گے، گو تکیہ رکھیں گے، کہیں گے حضرت صاحب یہاں بیٹھیں۔ نہیں سمجھ نہیں بات؟ آپ حضرت صاحب کو گندی جگہ پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس گندے سے گھر میں آ جائے۔
نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ بڑے غیرت مند ہیں. یاد رکھو اللہ غیور ہیں. اللہ غیور ہیں. جیسے عورت اپنا شریک برداشت نہیں کرتی، کہتی ہے خیر تو ہے، آج چھپ چھپ کے آدھی رات باتیں کر رہے ہیں اور موبائل بھی تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے کر رہے ہیں، یہ کون آ گئی ہے تمہارے موبائل پہ؟ نہیں سمجھ میں بات. ایک عورت اپنا شریک برداشت نہیں کرتی تو اللہ صاف اعلان کرتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ اپنا شریک برداشت نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں کہ محبت ہم سے، محبت کے دعوے ہم سے، اور دل کسی اور کو دیا ہوا ہے. ایسا کیسے ہوگا؟ دل اللہ کو دی، خالی کریں، گناہوں سے خالی کریں، پکی توبہ کریں، اور دل کو سب کو دل سے نکال دیں، صرف اللہ کو دل میں لائیں. میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے باوضو ہو کر آپ کو نماز پڑھنے میں، عمرہ کرنے میں، تلاوت کرنے میں جو شوق، جو لذت آتی ہے، اللہ پھر ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، اس سے زیادہ لذت گناہ سے بچنے میں آنے لگ جائے گی. گناہ سے بچنے میں اس سے بھی زیادہ لذت آنے لگ جائے گی. اللہ کی قسم آپ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، بھاگیں گے. آپ کہیں گے میں بچ جاؤں گناہ سے. کیوں؟ ایسا کیوں؟ دیکھو آپ کے دل میں جب ایک شمع روشن ہوگی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کبھی یہ شمع روشن ہو گئی، اور یہ شمع بجھتی ہے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے یہ شمع بجھتی ہے، اور اللہ غیور ہیں. تو آپ ڈریں گے کہ کتنی مشکل سے تو یہ روشن ہوئی ہے، اس کو روشن کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے، کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنا سفر کیا ہے، اب یہ جا کر کے روشن ہوئی ہے. اب میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اگر اس نے یہ بجھا دی تو میں کہاں جاؤں گا؟ پھر آپ تنہائیوں میں بھی ہوں گے تو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر تنہائیوں میں رہنے میں مزہ آئے گا. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ تنہائی میں وقت نہیں گزرتا، کیسے گزاریں؟ پھر تنہائی میں مزہ آئے گا، اس لیے کہ پھر وہ تنہائی نہیں ہوگی، بلکہ وہ تنہائی در حقیقت اللہ کے ساتھ ربط ہوگا. دیکھنے میں یوں لگا ہوگا کہ جیسے یہ اکیلا بیٹھا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں ہوگا، وہ تو اپنے اللہ سے محو کلام ہوگا، اس کا اللہ سے کلام ہو رہا ہوگا. دیکھنے والا اس کو سمجھے گا یہ اکیلا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اپنے بڑے سے تعلق مضبوط ہو اور پائیدار ہو، قریب رہے، جو اعمال بتلائے جائیں ان کو پابندی سے اختیار کرے، اور گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرے، اپنے آپ کو محتاج اور طالب سمجھے، تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ وہ وقت لائے گا کہ پھر آپ کو بھی اللہ ہزاروں اور لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ دیکھو بھائی، جس کے اپنے ڈول میں پانی نہیں، جس کے اپنے لوٹے میں پانی نہیں ہے، وہ دوسرے کے لوٹے میں کیا ڈالے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی لوٹے میں تو ہوا ہی ہوا ہے، ہوا سے تو کام نہیں چلے گا. لوٹے میں پانی تو اللہ کے ذکر سے آئے گا، اللہ کے نور سے آئے گا. تو جو لوٹا خود خالی ہو وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ تین کام کریں. سب سے پہلا کام، اپنے بڑوں سے تعلق رکھیں، مضبوط تعلق رکھیں، اور تعلق قائم کرنے کے لیے پہلے دیکھیں، ان کے پاس آئیں جائیں، دیکھیں آیا وہ خود
شریعت کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری سنتوں کے خلاف چل رہا ہے، میری سنتوں کا تارک ہے، سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، ہوا میں بھی اڑ جائے، فرمایا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے پاس اٹھیں بیٹھیں، قریب سے دیکھیں اس کی زندگی کیسی ہے، ہمیں نفع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کچھ لوگوں کو نفع ہوا ہے یا نہیں ہوا، جو جڑے ہوئے ان کو نفع ہو رہا ہے یا نہیں ہوا، ان میں بہتری آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ پھر اللہ کا نام لے کے تعلق جوڑیں، تعلق جوڑنے کے بعد پکی سچی توبہ کر لیں، اور پکی سچی توبہ کرنے کے بعد جو اعمال بتلائے جا رہے ہیں ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم بس پھر ایستا ایستا آگے بڑھانا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔